کہ مسلمانوں کو موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں متعدد مفسرین نے اس بات کی تفسیر کی ہے۔ کئی بار لوگوں نے گھما گھما کے پوچھا کہ فلاں گناہ اگر ہو گیا وہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا فلاں گناہ اتنی بار کیا معاف ہو جائے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ معاف ہی نہیں ہونا، یہ معاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بندہ معافی مانگنے ہی نہ جائے، کسی کو توفیق ہی نہ ہو معافی مانگنے کی، کوئی چاہتا ہی نہ ہو کہ ہمارا دل بدل جائے۔ اگر ہم اپنا دل نہیں بدلیں گے تو پھر دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہمارے پلے پڑنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہے۔ آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ مسلمانوں کو موت سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ کئی لوگ دعائیں مانگتے ہیں زندگی کی۔ مسلمان نماز میں دعا مانگتا ہے کلمے والی موت کی۔ کون سی موت کی؟ کلمے والی موت کی، جن کو 5 وقت سکھایا گیا ہو کہ اللہ سے مانگو کہ جب موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی آنی چاہیے۔ پتہ ہے زندگی فانی ہے، 2 دن کی، 2 دن کی ہے۔ اب مسجد کری جان یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ، سویرے جاندے ہی دودھ 5 لیٹر پانی ملا دینا، اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں کہتے رہے توبہ ہے توبہ ہے، صبح جاتے ہی باہر اپنی دکان کھولتے ہی پہلے تو گاہک کے ساتھ ٹھگی مار جائیں، تکڑی میں غلط تول لیں۔ اس توبہ کو کوئی فائدہ نہیں جو زور زور سے چلا کے کی گئی۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ یار ایسی اولاد کے لیے ٹھگیاں مار رہے ہو جو تمہارے مرنے کے بعد کہتی ہے ابو نو جلدی دفناؤ۔ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ ساتھ کیا جانا ہے؟ ساتھ نیکی جائے گی۔ ہم ایسے لوگوں کے لیے دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں جو مرنے کے بعد اگر ٹائم زیادہ ہو، گرمی زیادہ ہو، کہیں گے کوئی نہیں، لندن والے پھپھا بعد میں آتے رہیں گے، پہلے دفناؤ، قبر پہ فاتحہ پڑھ لیں گے جا کے۔ ابھی یہ تو وہ ہیں جن کے لیے تو لوگوں سے لڑتا رہا، جن کے لیے تو نے 1-1 روپے کے لیے جھگڑا کیا، مار پیٹ کی ہے، جن کے لیے بینک کے اندر پیسے رکھے، جن کو خوش کرنے کے لیے نمازیں چھوڑی، سحریں کروائیں ان کو۔ یہ تو وہ ہیں جن کے لباس سلنے کے لیے تم نے اپنے لباس کے ٹکڑے کر دیے، جن کا پیٹ بھرنے کے لیے تم نے اپنی روٹی کو چھوٹا کر دیا۔ یہ وہ ہیں تجھے مرنے کے بعد سب سے پہلے کمرے میں بھی نہیں کہتے، بیڑے میں لے آؤ اسے۔ یہ وہ ہیں جو مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو ہمارا اس کا ساتھ یہیں تک تھا۔ کتنے لوگ ہیں بتاؤ ذرا جو اپنے باپ کی قبر تک، اپنے ماں کی قبر تک جاتے ہوں روزانہ؟ کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا آپ کو ایسا۔ تو اس لیے جن کے چکر میں گناہ کر رہے ہیں وہ یہ با وفا نہیں ہے۔ دنیا کی قسمت میں اگر وفا ہوتی، اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کو محبوب ہوتی ذرہ برابر بھی، پھر کسی کے پلے کچھ نہ پڑتا۔ یہ تو مالک بے پرواہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ بے پرواہ ہے، وراء الورا ہے۔ لوگ کی لٹی جاندے ہو کہنا جنہ مرضی لٹ لو، سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے گا۔ اللہ جب آپ کو بلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے دوستی کرنے ہیں۔ دوست بندے کا ایک ہی ہے دنیا میں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ایک ہی دوست ہے جس نے سچی دوستی آج تک دنیا سے نبھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ ان کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ ابراہیم چلے گئے علیہ الصلوۃ والسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ابو بکر خلیفہ بنے، پھر عمر خلیفہ بنے۔ عمر کے دور میں ایک اور ایسا بندہ پیدا ہوا جو ملک شام میں کفار کے گڑھ میں رہتا تھا۔ وہ بار بار لوگوں کو کہتا ہے کہ نہیں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا اکٹھے کر کے اس کو جلاؤ۔ لکڑیاں دوبارہ اکٹھی کی گئیں، منجنیق دوبارہ بنائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 500-5000
1000 سال کے بعد کا قصہ ہوگا. دوبارہ گاؤں والوں نے لکڑیاں اکٹھی کی, دوبارہ آگ دہکائی گئی, اور پھر اس اللہ کے بندے کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا, اور پھر آگ ویسے ہی ٹھنڈی ہو گئی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. نظام اللہ کی طاقت سے چلتا ہے. دنیا کی طاقت سے اگر چلتا ہوتا تو امریکہ چھوڑ کے جاتا کبھی افغانستان کو؟ نظام اللہ کے یہاں سے چلتا ہے. اللہ جانتے ہیں کس کو عزت دینی ہے, کس کو ذلت دینی ہے. اس لیے بندہ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ اچھا کر لے. اور رب کے ساتھ معاملہ کب اچھا ہوگا؟ تب اچھا ہوگا جب اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا بن جائے. ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اپنی بات ختم کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 سال کی عمر ہے. کتنے سال کی جی؟ 62 سال کی عمر میں ایک دن اپنے گھر پہنچے, رات کا پہلا پہر ہے, اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے, رونے لگے, اور ان کی بیوی دوسرے کمرے میں تھی. اس نے اپنے بیٹے کو آواز ماری کہ جاؤ تمہارے ابا کو کیا تکلیف ہو گئی, جا کے پوچھو. بیٹا پہنچا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. خلیفہ ہے مسلمانوں کا, 65 لاکھ مربع میل کا اکیلا راجا ہے, کوئی دم نہیں مار سکتا عمر کے سامنے. ایران کے بادشاہ کا سفیر آیا تھا, عمر کو ڈھونڈتا رہا مدینے میں. کسی نے کہا باغ میں ہوگا کہیں. باغ میں گیا تو دیکھا گرمی کی وجہ سے ایک پتھر کو سرہانہ بنایا ہوا اور اپنا گمچھا رکھ کے اسی پہ سو رہے ہیں. تو قریب کھڑے ہو کے اس سفیر نے کہا تھا, کہتا عمر کو دیکھ کے آج یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھنے والے اس سے ڈرتے کیوں ہیں. وہ عمر اپنے گھر میں رات کو جب آنسو آئے, سارے ان کا بیٹا گیا, پوچھا ابو جی کیا بات ہے؟ فرمایا نہیں سب کو بلاؤ, اپنی ماں کو بھی بلا. سارے آ گئے. پوچھا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو؟ فرمایا پریشان میں اس لیے ہوں کہ آج جب میں مسجد نبوی سے نکلا مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ عمر اللہ بھی آپ سے راضی ہیں, اللہ کی مخلوق بھی آپ سے راضی ہے, اللہ بھی راضی, اللہ کے بندے بھی آپ سے راضی ہیں, آپ تو کام اتنے اچھے کر رہے ہیں, بیواؤں کو کھانا پہنچاتے ہیں, یتیموں کی خبر گیری کرتے ہیں, بیماروں کا آپ علاج کراتے ہیں, ظلم کرنے والوں کا آپ خاتمہ کرتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. آپ سے تو اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے بندے بھی راضی ہیں. فرمایا اس وقت سے بڑا پریشان ہوں, بڑا دل دکھ رہا ہے کہ اللہ بھی راضی ہے, اللہ کے بندے بھی راضی ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا عمر کیا تیرے گھر والے بھی تجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ گھر والے راضی ہیں کہ نہیں؟ بیٹوں نے, بہووں نے, بچوں نے, سب نے کہا کہ امیر المومنین اب آپ سے راضی ہیں. ابھی سب کہہ رہے ہیں راضی ہیں. اتنی دیر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا ہاں عمر میں تجھ سے بہت کڑتی رہی, میں تجھ سے راضی نہیں, میں نہیں راضی تجھ سے. میرے بھی بڑے ارمان تھے, تو ساری زندگی دین کے کام میں لگا رہا, سارا دن مسجد میں, سارا دن میدان جہاد میں, اور ساری رات تو نقاب پہن کے مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہے کہ کوئی غریب نہ ہو, کوئی بھوکا نہ ہو, کوئی مسکین نہ ہو. عمر میرا تو حق مر گیا بیچ میں. میرے بڑے ارمان تھے کہ کاش تیرے ساتھ بیٹھ کے کچھ باتیں ہوتی, کاش تیرے ساتھ بیٹھ کے کچھ لمحے ہوتے, میں کچھ اپنا دکھ درد بانٹتی. تیرے روب کی وجہ سے کبھی کہا ہی نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ کی طرف متوجہ ہوئے, فوراً کہا کہ میں تیرے سے معذرت, بیوی سے معافی نہیں بلکہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کی معذرت کر رہے ہیں. میاں بیوی کا تو رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر غلطی جو ہے 10 منٹ کے بعد رضامندی میں تبدیل ہو جاتی ہے. فرمایا چل تو اللہ واسطے مجھے معاف کر دے, ساری زندگی نکل گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اجر کریں گے. فرمایا نہیں پہلے ایک وعدہ کر مجھ سے. کس کی بیوی کہہ رہی ہے؟ امیر المومنین کی. فرمایا نہیں پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو. فرمایا ہاں بتا کیا وعدہ؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بھیجیں گے, جب اللہ تیرے حق میں فیصلہ کر دیں گے, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا جب وہ تیرے لیے فیصلہ کریں گے میرا ہاتھ پکڑ لیے ساتھ میں, اور میری سفارش کرنی ہے اللہ کے سامنے کہ میری اہلیہ کو جنت میں ساتھ میں جانے دو. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں
عمر جیسا امیرُ المومنین مسلمانوں کا خلیفہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے اور پوری دنیا راضی ہو جائے، میرے گھر والے ناراض ہیں تو اس کا مطلب نہ اللہ راضی ہے نہ دنیا والے راضی ہیں۔ یہ ہمارے پہلوان چچا نعرہ اس لیے لگا رہے کیونکہ ہماری حنیفہ چچی ان سے راضی ہے الحمدللہ۔ یہ ہمارے ابو کے دور سے ماشاءاللہ نعرے لگاتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوب صحت عطا فرمائے۔ تو اس راز کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی رضامندی کس میں ہے جی؟ اس نماز میں ہے جو آپ کے گھر والوں کو آپ سے راضی کر دے، اس نماز میں ہے جو آپ کے پڑوسی کوئی بھی، چاہے ہندو بھائی ہے، سکھ بھائی ہے، دلت بھائی ہے، کوئی بھی ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر پڑوسی راضی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے بندے کے بیچ میں۔ تو نماز ایسی جس سے گھر والے راضی ہوں، پڑوسی راضی ہوں، عزیز و اقارب راضی ہوں، جس میں اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اللہ کے لیے ہو، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ کر لیں گے جی انشاءاللہ؟ تو کوشش۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔